Hello guys, good afternoon. I am your online teacher Ishfaqun Samoon. Today we are going to discuss book Political Science Part A, Indian Constitution at Work for class 11th. We'll discuss Unit 2nd, Chapter 2nd, Fundamental Rights. I am your online teacher Ishfaqun Samoon, Academic Officer, State Council of Education Research and Trainings, Jammu and Kashmir, Divisional Office, Srinagar, Kashmir. You can contact me at my email ID samoon@gmail.com and on my WhatsApp cell number 788-942-5720. Major topic, as we know, fundamental rights for class 11th. Students of class 11th affiliated to Jammu and Kashmir Board of School Education and Central Board of School Education. Aims and objectives. The basic aim and objective of teaching this topic to the 11th grade students is to get them acquainted about the fundamental rights granted to the citizens by the Constitution and various methods for the protection of these rights. تو جو بنیادی مقصد اور اس کا آبجیکٹو ہے حاصل تو وہ یہ ہے کہ جو 11th گریڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو بنیادی حقوق ہیں ان کے متعلق جانکاری دینا اور مختلف جو طریقہ کار اپنائے جاتے ہیں ان حقوق کے تحفظ کے لیے تو ان کے بارے میں بھی جانکاری دینا. تو لیٹس فائنڈ آؤٹ آل دیز تھنگس فرام دس لیکچر. تو ان چیزوں کو ہم وضاحت سے اس لیکچر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو پلیز اسٹے وتھ می ٹل دا اینڈ آف دا لیکچر. تو لیکچر 3rd پارٹ 2nd فنڈامنٹل رائٹس. لسٹ آف ٹاپکس میں جو ہیں تو مختلف جو ٹاپکس یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے. نمبر 1 ہے کلچرل اینڈ ایجوکیشنل رائٹس جو ہمارے ثقافتی اور تعلیمی حقوق ہیں, اور رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز جو ہمارے تحفظاتی حقوق ہیں, آئینی تحفظاتی حقوق, ان کے بارے میں ہم جانیں گے یہاں پر. نمبر 1 جو ہے کلچرل اینڈ ایجوکیشنل رائٹس, ہمارے ثقافتی اور تعلیمی حقوق. تو وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں. دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ان اٹس آرٹیکل 29 to 30 پرووائڈ اسپیشل پروٹیکشن ٹو مائنارٹیز ان شیپ آف کلچرل اینڈ ایجوکیشنل رائٹس. تو آئین ہند کی جو شق 29 اور 30 ہے تو اس میں ایک خصوصی جو تحفظ فراہم کیا گیا ہے اقلیتوں کو, ان کے جو ثقافت ہے اور ان کے جو تعلیمی حقوق ہیں ان کو بحال کرنے کے لیے ان کو ایک تحفظ دیا گیا, شیلڈ دیا گیا ہے. تو دس رائٹس انکلوڈ, اس میں ہم دیکھتے ہیں آرٹیکل 29 جو ہے پرووائڈز دیٹ اینی سیکشن ہیونگ اے ڈسٹنکٹ لینگویج. تو اس میں اس کی وضاحت ہے کہ کوئی بھی طبقہ جو ہے جس کی کوئی خاص ڈسٹنکٹ لینگویج ہو, کوئی مخصوص اس کی زبان ہو, اسکرپٹ کوئی رسم الخط ہو, اور کلچر اس کی ثقافت ہو, تو شل ہیو دا رائٹ ٹو مینٹین اینڈ کنزرو دا سیم. اس کو اس بات کی اجازت دی گئی, حق دیا ہے آئین ہند میں آرٹیکل 29 کے تحت کہ وہ اس کو بحال رکھ سکتا ہے, ان چیزوں کو, اپنی ثقافت کو, اپنی زبان کو, لینگویج کو, اور جو رسم الخط ہے, اور کنزرو دا سیم, اور اس کی حفاظت کے لیے وہ وہاں پر وہ کام کر سکتا ہے. تو آرٹیکل 29 کے تحت اس میں اس چیز کی وکالت کی گئی ہے. اس طرح سے دیکھتے ہیں آرٹیکل 30 پرووائڈ دیٹ آل مائنارٹیز. تو آرٹیکل 30 بھی جو ہے اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے جو تمام مائنارٹیز ہیں, اقلیتی لوگ ہیں, لینگول اور ریلیجس, چاہے وہ لسانی اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے, اور ریلیجس مذہبی اعتبار سے وہ اقلیت میں ہیں, شال ہیو دا رائٹ, ان کے پاس حق دیا گیا ہے آئین کی طرف سے آرٹیکل 30 میں, ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز آف دیئر اون. وہ اپنے جو بھی ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, ان کو وہ کیا کر سکتے ہیں, چلا سکتے ہیں بذات خود, اور ایڈمنسٹر اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں. تو آئین ہند میں ان دو چیزوں کی اجازت دی گئی ہے آرٹیکل 29 اور 30 کے تحت کہ اقلیتی جو طبقہ ہے ان کو اپنی زبان, اپنا رسم الخط اور اپنی ثقافت کو بچانے کے لیے
چھوٹ دی گئی ہیں، ان کو حق دیا گیا ہے آرٹیکل 29 کے تحت، اور ساتھ ہی آرٹیکل 30 کے تحت ان مائنارٹیز جو لسانی اعتبار سے یا زبان کے اعتبار سے یا مذہبی اعتبار سے وہ وہاں پر اقلیت میں ہیں، ان کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے تعلیمی اداروں کو وہاں پر وہ ریگولیٹ کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں۔ تو فردر ہم دیکھتے ہیں رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز، جو ہمارے تحفظات ہیں، حقوق، آئینی حقوق کے تحفظات کے طریقہ کار۔ تو آرٹیکل 32 کے تحت آرٹیکل 32 پرووائڈس پروٹیکشن اینڈ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس۔ تو اس میں آرٹیکل 32 کے تحت 32 جو آئین ہند کی شک نمبر 32 ہے، اس کے تحت اس بات کی وکالت کی گئی ہے کہ جو بھی وہاں پر حقوق ہیں، فنڈامنٹل رائٹس، ان کو پروٹیکشن، ایک تحفظ دیا جائے گا اور ان کو لاگو کیا جائے گا۔ اٹ امپاورز دی سپریم کورٹ ٹو ایشو ڈائریکشنز اور آرڈرز اور ریٹس فار دس پرپز۔ تو سپریم کورٹ کو وہاں پر طاقتور بنایا گیا ہے تاکہ وہ مختلف جو ڈائریکشنز ہیں وہاں پر دے دیں یا آرڈرز پیش کریں یا مختلف ریٹس کی صورت میں وہاں پر وہ ان چیزوں کو پیش کرے۔ ہائی کورٹس آلسو کین ایشو دیز ریٹس انڈر آرٹیکل 226۔ تو سپریم کورٹ آرٹیکل 32 کے تحت یہ ریٹس وہاں پر پیش کر سکتا ہے یا آرڈرز نکال سکتا ہے۔ تو ہائی کورٹس کو یہ آرٹیکل سے ہی کچھ وہاں پر حق دیا گیا ہے، لیکن آرٹیکل جو 226 ہے، 226 شک نمبر 226 کے تحت یہ حق دیا گیا۔ تو وہ ریٹس کیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر، وہ آرڈرز کیا ہیں سپریم کورٹ کے ریٹس، تو وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے دا ریٹ آف ہیبس کارپس۔ ہیبس کارپس کہا جاتا ہے، کارپس ہم کسی بھی جو وہاں پر باڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو لٹرلی دا ہیبس کارپس مینز لیٹس ہیو اے باڈی۔ تو اس کا جو ادبی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں، لٹریچر کے حساب سے جو اس کے معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ باڈی پیش کرو، ہیو اے باڈی، وہ باڈی پیش کرو۔ بائی دس ریٹ دا کورٹ ڈائریکٹس اے detaining authority to produce the detained person in the court and justify the cause of his detention۔ تو کورٹ جو ہے اس ڈیٹیننگ اتھارٹی سے، اس ادارے سے، اس ایجنسی سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ اس شخص کو ڈیٹین کس بنا پر کیا گیا، اور اس شخص کو جو ہے کورٹ کے پاس پیش کیا جائے، اور اس کی جو ڈیٹینشن ہے، اس کو جو وہاں پر بند رکھا گیا ہے، نظر بند رکھا گیا ہے، اس کی ڈیٹینشن کی وضاحت کی جائے۔ وہ وضاحت طلب کرتا ہے سپریم کورٹ آرٹیکل 32 کے تحت، اور آرٹیکل جو آئین ہند کی شک 232 ہے اس کے تحت سپریم کورٹ، اور آرٹیکل 226 یا شک 226 آئین ہند کی، اس کے تحت ہائی کورٹس وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس باڈی کو، اس شخص کو وہاں پر پیش کیا جائے اور اس کی وضاحت کی جائے کہ کس بنا پر اس کو وہاں پر ڈیٹین کیا گیا ہے، اریسٹ کیا گیا ہے یا وہاں پر گرفتار کیا گیا ہے۔ تو سیکنڈ جو ہے دا ریٹ آف مینڈمز۔ مینڈمز ایک اور ریٹ ہے، لٹرلی مینڈمز مینز وی کمانڈ، اس میں کمانڈ کی بات کی گئی ہے۔ بائی دس ریٹ دا کورٹ کین آرڈر این انفیریئر کورٹ اور اتھارٹی ٹو ڈو این ایکٹ وچ فالز ود ان اٹس جوریسڈکشن۔ تو اس میں جو کورٹس ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ آرٹیکل 32 کے تحت، شک 32 کے تحت، اور جو ہائی کورٹ ہے 226 شک کے تحت وہاں پر پوچھ سکتا ہے جو لور کورٹس ہیں، انفیریئر کورٹس ہیں، کہ وہ کام کریں جو ان کے جوریسڈکشن میں ہو، اختیار میں ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دا ریٹ آف پروہیبیشن۔ دس ریٹ مینز ٹو فاربیڈ اور ٹو اسٹاپ، اینڈ اٹ از پاپولرلی نون ایز اسٹے آرڈرز۔ اس میں اسٹے آرڈرز ہوتے ہیں کہ فاربیڈ کیا جاتا ہے، اس میں روکا جاتا ہے کسی بھی لور کورٹ کو۔ بائی دس ریٹ دا کورٹ کین پروہیبٹ این انفیریئر اتھارٹی اور کورٹ فرام ڈوئنگ این ایکٹ وچ ڈز ناٹ فال ان اٹس جوریسڈکشن۔ تو اس لور کورٹ کو اس کام سے، اس کیس کو کیا بولتے ہیں، آگے لے جانے سے، اس پر وہ جو ایکٹ کریں گے اس سے روکا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے جوریسڈکشن میں نہیں ہوتا ہے، اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے اس کے خلاف آرڈر وہاں پر کورٹ نکالتا ہے، دونوں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس۔ آگے دیکھتے ہیں دا ریٹ آف کیو وارنٹو۔ تو کیو وارنٹو جس طرح سے اس کا جو لٹرلی میننگ ہے وہ یہ ہے
کہ بائی وٹ وارنٹس. تو اس ریٹ کے تحت کیا ہے, کورٹ میں اسٹاپ اینی پرسن فرام ایکسرسائزنگ فنکشن ٹو وچ ہی از ناٹ لا فلی انٹائٹلڈ. تو ہر ایک ایسے ایگزیکٹو کو, شخص کو وہاں پر کام کرنے سے روک سکتا ہے کہ جو اس وہاں پر ان لا فلی بیٹھا ہو یا اس نے وہاں پر یہ کیا ہو, وہ اس قابل نہ ہو. تو اس کے خلاف وارنٹ نکالی جاتی ہے, تو پھر وہاں پر اس کو اس ایون آفس سے اوسٹ بھی کیا جاتا ہے. تو نیکسٹ جو ہے ریٹ آف سرشراری ہے. تو لٹرلی مینس ٹو بی سیٹیفائڈ. تو جب تک نہ مطمئن ہو سکے. بائی دس ریٹ the court can ask a lower court to transfer the records and proceedings in some case so that the superior court may able to deal with case more effectively. تو وہاں پر جو سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹس, وہاں پر وہ انفیریئر کورٹس کو کیا آرڈر نکالتے ہیں وہاں پر, تاکہ ایسے کیسز کو وہاں پر سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کیا جائے, تاکہ ان کی جو مختلف نوعیت کی جو کیسز ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنے میں اچھی طرح سے ڈیل کیا جا سکے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس میں. تو اس طرح سے یہ جو رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ریمیڈیز ہے, اس کو سول آف انڈین کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے. کہ منشی ایک جگہ کہتے ہیں کہ اٹس اے سول آف انڈین کانسٹیٹیوشن. آئین ہند کی اگر روح کہا جائے, روح رواں جو ہے وہ یہی رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ریمیڈیز ہے, شک 32 جس میں یہ ریٹس دی گئی ہیں. تو لرننگ آؤٹ کم اس میں دیکھتے ہیں ہم. تو اس ٹاپک کے ذریعے تھرو دس ٹاپک اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو لرن اباؤٹ ڈفرینٹ فنڈامنٹل رائٹس گارنٹیڈ ان دا انڈین کانسٹیٹیوشن. جو رائٹس دیے گئے ہیں ان کے متعلق جو ہے اسٹوڈنٹس وہ جان سکے ہیں. تو اسیسمنٹ سیکشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں, واٹ آر فنڈامنٹل رائٹس. اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں ہاؤ مینی فنڈامنٹل رائٹس آر دیئر ان دا انڈین کانسٹیٹیوشن, جو آلریڈی ہم نے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کیے ہوئے ہیں. رائٹ ٹو ایکولٹی جو ہے آرٹیکل 14 سے 18 تک. اسی طرح سے رائٹ ٹو فریڈم آرٹیکل 19 سے 22 تک. تو یہ رائٹس آگے ہم نے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کیے ہیں. تو اسیسمنٹ ہم کر سکتے ہیں اس کے حساب سے. تو ایکسپلین رائٹ ٹو ایکولٹی وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں. تو رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز پروٹیکٹس رائٹس آف دا سٹیزنز ایکسپلین, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں, جو جس کی ابھی ہم نے بات کی آرٹیکل 32, وہ کس طرح سے تحفظ فراہم کرتے ہیں ان جو شہری ہیں ان کے حقوق کی. تو اسٹوڈنٹس ود دس وی ہیو کمپلیٹڈ فرسٹ پارٹ آف فنڈامنٹل رائٹس یونٹ 2, اور انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آگے. we'll discuss next part soon. So don't forget to like, comment, share and subscribe my YouTube channel. We will meet again in the next part of this lecture. Till then, bye.